ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم. پھر اٹھا طوفان شوق دید محبوب خدا، پھر زباں حسن محمد کی سناخواں ہو گئی. معزز و محترم شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی دے فضل اور انعام دنال طبی اسرا دے اندر اللہ تعالی نے نیک لوگوں نال ملاقات کا شرف بخشے. دعا ہے کہ مالک کائنات اس بابرکت جمعے کی انوارات و برکات نال اساں سارے کو منور فرما، اور میں ناچیز کو حق بات بیان کرنے کی توفیق بخشے. گزارش ہے کہ تساں حضرات نال بہت عرصہ دراز بعد میں اج ملاقات کر رہا ہوں. طبی اسران دے معزز محترم دوست انہاں نال سجن پرانے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اساجے نے زیادہ کو عالم جنت تک پہنچا. سارے حضرات مل کے ذوق نال درود شریف اللہ تعالی نے جس وقت زمین بنائی ہے، میری گل ہی دے توجہ رکھے سو انشاءاللہ، تہاڈی توجہ خاص انشاءاللہ اللہ دی رحمت کو گھننا سی تے میں تورے نال کچھ گل ہی کر رہا. میں کوشش کرے سا جو تھوڑا وقت ضائع نہ تھی.
میں تہاڈے نال انجا گالی کراں جو تواڈے پلے کوئی شاید پائے سکے. روایتی تقریرا میں کرے نہ کہنے میں بھئی مضمون بندہ رکھتی ودا ہوئے تو بس کان تے ہاتھ رکھے تو ونجے پیا ٹائم پورا کرنا پینا. میں تواڈے نال او گالی کرے ساں جہدا تعلق میرے اپنے سبق نال ہے. اللہ تعالی نے جب زمین کو وجود بخشے اور پھر زمین دی آباد کاری دا رب نے جڑے پروگرام بنایا. اللہ تعالی نے اس زمین تے پہلا انسان بھیجے. پہلا انسان اور نال ہی اس انسان کو اس خالق کائنات نے علوم نبوت نال نواز کے تاج نبوت پوا کے زمین تے بھیجے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام بطور انسان دے انہیں زمین تے پہلا قدم رکھے. بطور انسان دے پہلا قدم رکھے نال ہی بطور نبی دے بھی پہلا قدم رکھے. سبحان اللہ. وہ پہلا قدم صرف انسانیت دا نہ نبوت دا قدم بھی نال. بات سمجھتے ہو؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالی نے زمین دی آباد کاری دے اندر نال ہی نبوت دا محل بھی رب نے تعمیر کرنا شروع کر دیتا. انسان بھی آباد تھیندے آویں تے نبوت دا محل بھی اسردا آوے. بات سمجھتے بیٹھو؟ سبحان اللہ. میرے نال راسو میں کوئی تورے نال گالی کروے سا. انشاءاللہ. یعنی نبوت دا محل قصر نبوت زمین دی آباد کاری دے نال نال بڑھن شروع تھی. اور قصر نبوت دی پہلی اٹ حضرت آدم علیہ السلام. قصر نبوت دی پہلی اٹ اور انسانیت دا پہلا انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام. اتنا ہی گال میں کی وجہ تساں حضرات دی غور و فکر کو اجاگر کی وجہ اج دا یہ زمانہ این زمانے دے اندر ترقی دے معیارات مقرر تھا کھڑا. بھئی ترقی کیڑی شے دا نام ہے؟ ترقی دے معیارات دے وچ پہلی گال ہے تعلیم دا حاصل کرنا. دوسری گال ہے یہ ایسی تعلیم حاصل کرنا جہدے نال کوئی بندہ اچھے عہدے تے پہنچ ونجے. مثلا ڈاکٹر بن ونجے, تھاندار بن ونجے, اچھا وکیل بن ونجے, جج بن ونجے, ڈپٹی کمشنر بن ونجے. اعلیٰ مرتبے پا گنے دنیا دے اعتبار نال. یعنی بڑے بڑے عہدے ہوئن, وزیر وزراء, مشیر, وزیر اعظم, ایک عہدے ہیں نا. ایک ترقی دا معیار ہے بھی فلاں بندہ اتنا تعلیم یافتہ ہے, فلاں آدمی اتنے بڑے عہدے دے اتے فائز ہے. یا ترقی دا معیار دولت دا حصول ہے. دولت دا حصول ہے بھی دولت جڑا بندہ حاصل کران دے ڈھنگ دے فن جان دے یہ بندہ بھی بڑا قابل ہے ترقی والے پاسے گامزن ہے.
دیکھتے ہیں اساڈی سوچاں دے سارے معاشرے دے سارے لوگاں دے ترقی دے معیارات اور ساری سوچاں دے اصول، لیکن اللہ دے ہاں ترقی دا معیار نہیں۔ اگر ترقی دا معیار ڈاکٹر بننا ہوئے ہاں، جج بننا ہوئے ہاں، یا بڑے عہدے دے واسطے یعنی کئی سلطنت دا سلطان بننا ہوئے ہاں، تو اللہ اپنے پہلے بندے کو جے کو زمین تے رب بھیج رہا، اللہ کو علوم نبوت نہ دے ویا بلکہ ڈاکٹری دا علم دے ویا، جج بنان دا علم دے ویا، وکیل بنا ویا۔ گال تو سمجھے؟ یعنی علوم نبوت دیوڑ دی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سائنسدان بنا دے ویا، سائنسی ایجادات دا پہلا موجد حضرت آدم بن ونجیا، یا رب سیاستدان بنا دے ویا، سیاست کر رہا، اولاد کو سیاست سکھا گیا، لیکن رب دی منشا اس خالق و مالک دی منشا ہے نہیں کہ انسان زمین دوتے ونجے ترقی دے معیارات اردا گرد ڈھونڈے تلاش کرے، بلکہ ترقی دا اصلی معیار علوم نبوت ہے۔ نبوت دا جڑا علم ہے وہ حقیقی انسان دی ترقی دا معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ گال سمجھی؟ یہ ذہن نشین فرماؤ۔ ڈاکٹر بن ونجن کے نے انکار نہیں، کوئی بندہ آکھے یار مولانا تساں دے اور علم دا انکار شروع کر دے، انہاں انکار نہیں، ان دا تعلق ساری دنیا نال ہے، ساری ضروریات نال۔ بس میں ان گال کوئی صحیح ٹھپا جا میرے خیال ہے، ایویں آخری ٹھپا لا کے میں اپنے موضوع والے پاسے ونجا۔ دنیا دے تمام علوم جتنے بھی ہیں، سائنس دی ترقی ہے، سیاست دی ترقی ہے، عدالت کی ترقی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بندہ جتنے بڑے عہدے تے پہنچ ونجے، اندے کنے جتنا علم ہوئے اور جتنی دولت کما گنے، جیڑی اندی گنتی چ نہ آ سکتی ہوئے، جو لوگ پاکستان ہے، جو لوگ باہر دنیا دے موجود ہیں، انہیں کو اپنی دولت دا اندازہ کہنی کتنی دولت ہے، کتنا علم، کتنا فن، کتنے بڑے عہدے اور کتنی بڑی دولت کما گھنن دے بعد جیرے ویلے موت دا جھٹکا لگ دے، تمام دنیا دا علم، تمام دنیا والی دولت قبر دی دیوار نال ٹکر کھا کے دنیا چاہتے ہیں۔ لیکن علوم نبوت دا ایسا معیار اور علوم نبوت دے ایسے انوارات، جس آدمی نے علوم نبوت کو حاصل کیتے انہیں اتے عمل پیرا رہے، زندگی نبی دے حکم دے مطابق گزاریس، اویں گزاریس جویں رب چاہدا ہا، جویں رب نبی کو تعلیم دیتی ہے، ہی بندے تے جڑے ویلے موت آئیے ایندا علوم نبوت دا جڑا حصہ ہی حاصل کیتے، وہ دنیا اتنی رہا، وہ قبر داخل تھی دے، عالم حشر گھن میں دے، وہ عالم جنت داخل تھی میں دے، وہ سرمایہ اندہ دنیا تک نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ وقت اندہ نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسا سارے کو علوم نبوت دا حصہ نصیب فرما، آمین، ان دی قدر نصیب فرما، آمین، اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع و اطاعت نصیب فرما۔ آمین۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قصر نبوت بھی نال نال بڑھن شروع تھی گئے تے انسانیت دی آبادی بھی نال نال
شروع تھی گئی ہے جیویں جیویں آبادی بدتی گئی ہے اویں اویں نبی آندے گئے پہلے نبی ہم چند انسانے واسطے دو واسطے ترائے واسطے چار واسطے آبادی بدھی ہے نبی بھی آئے اون آبادی دے مطابق اور مسائل بھی اس آبادی دے مطابق اللہ نے نازل فرمایا پھر آبادی ود گئی آبادی پھر ایک گھر کے نے ودی ہے دو گھر چار گھر چھ گھر اٹھ گھر پیچھے وسطی بنی ہے وسطی دے نال نال علاقے آباد تھیون پہ گئے زمین آباد تھیون پہ گئی ہے پھر اللہ نے نبی بھی اون طریقے تے بھیجن بھی این وسطی دا نبی الگ ہے اس وسطی دا نبی الگ ہے اس علاقے دا الگ ہے اس علاقے دا الگ ہے جیویں جیویں تعداد ودی آئی ہے اویں اویں اللہ انبیاء بھی بھیجدا رہے رسول بھیجدا رہے ہدایات بھی اللہ بھیجدا رہے احکامات آندے رہے جس ویلے یہ بڑا لفظ آدھا پیا تھوڑا جا توجہ راسی میری یہ گال سمجھ آسی انشاءاللہ کہ جیرے ویلے انسانیت اپنی جوانی چڑھ پئی ہے انسانیت جوانی چڑھ پئی ہے یعنی جیویں نکا بچہ پیدا تھی دے اون بال دے پیدا تھی مر دے ہوتے گھر دے بندے کوئی گھر دے بچہ کھچا کپڑا اندے نال اندے جسم کو لپیٹ گندن چھوٹے جہاں کپڑے نال اندے چولا بنویں دے ایکو چولا ہوندے جیویں جیویں او بچے دا جسم ود دے اویں اندے بچے دا لباس ود دے وددا آندر دے اور لباس بھی تبدیل تھی نہ آندر دے بچہ 7 سال دا تھی گئے لباس 7 سال دے بچہ 12 سال دا تھی گئے لباس 12 سال دا تھی مر پہ گئے ایک ٹائم ایسا آندے جرے بلے او بچہ جوانی چڑھ پوے پھر اندے لباس دا سائز مکمل تھی ویندے اور ولا روز روز او لباس بدلتا نہیں بس کپڑا گنتا درجی کو دے پٹھا درجی بنا کے دے پٹھا روزانہ ناپ کرن دی ضرورت نہیں رہی جسم مکمل تھی گئے ہن جرے بلے جسم مکمل تھا لباس مکمل ہے توجہ فرمائے پہلے جرے بلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے انسانیت بہت چھوٹی ہے انسانیت اپنے عمر دے مسائل دے چھوٹی ہے اللہ نے شریعت دے لباس بھی اویں پوائن جیویں انسانیت ودتی رہی ہے شریعت دے لباس ودتے رہن حتیٰ کہ انسانیت جوانی چڑھیے اور جرولے جوانی چڑھیے اللہ نے مکمل شریعت دا لباس پواوڑا پھر اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا سبحان اللہ آخری لباس اور پھر لباس کوئی تبدیلی نہیں پھر لباس دے کمی بیشی نہیں اللہ نے شریعت دا لباس مکمل کر دیتے رب نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائیے رب فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرا پیغمبر شریعت دا لباس تیری امت تے میں پورا کر چھوڑا سبحان اللہ بات کو سمجھا ہے شریعت دا لباس اللہ نے دین مکمل اپنے دین کو اللہ نعمت بڑھا کے بھیجے اور نعمت امت محمد الرسول اللہ دا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو پورا لباس شریعت اللہ پوا دیتے ہن یہ لباس دے نہ کمی دی ضرورت ہے نہ زیادتی دی ضرورت ہے بس راضی دنیا تک امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم راسی اللہ دا دین قرآن پڑھ دی راسی تے کامیابی دا زینے چڑھ دی راسی سبحان اللہ بات سمجھتے ہو اس واسطے جس ویلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت عالمی نبوت عام نبوت نہیں محلے دی نہیں گھر دی نبوت نہیں شہریں تے دیہاتیں دی الگ الگ نہیں پوری انسانیت دی نبوت بلکہ میں لفظ کو وسیع کرا
کہ پوری کائنات دی نبوت صرف انسان دی نہیں پوری کائنات دی مگر انجے ویلے میں انسان کو میسج پیغام دے حوالے نال گفتگو کر رہا لہذا میں انسانیت دے نال نال این گرد گھومسا مگر میرا عقیدہ میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ میرا محبوب پیغمبر آخری نبی انسانہ دا نبی جنات دا نبی ملائکہ دا نبی آسمانہ دا نبی ستاریاں دا نبی سیاریاں دا نبی سمندر دے قطرے قطرے دا نبی سمندر دے اندر والی مخلوقات دا نبی زمین دے ذرے ذرے دا نبی پہاڑاں دا نبی کائنات جو چیز رب تخلیق فرمائیے جس چیز تک اللہ دی ربوبیت دا دائرہ کار ہے اتنے تک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مصطفیت سبحان اللہ بات سمجھ دے بیٹھو یہ میرا عقیدہ ہے میں اپنا عقیدہ بیان کیتے کہ میرا نبی عالمی نبی اور دوہیں جہان دا نبی دوہیں جہان دا نبی بارہ پرانے تساں اکابرین نال جڑے ہوئے لوگ ہو اور علماء کو سن دے ہوئے یہ واسطے میں کچھ شاید زیادہ محنت نہ کرنی پوسی میں ایویں ایک جملہ بیا عرض کرنا تاکہ تساں حضرات کو میں موتی ختم نبوت اللہ ڈٹی وجہ اللہ رب العزت نے محبوب مدنی کریم واسطے فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ میرا محمد او ہے جیڑا دوہیں جہانے واسطے رحمت ہے ٹھیک ہے نا اکثر یہ آیت تساں حضرات سنی ہوتی مگر این تناظر جڑے میں پہ بیان کرنا تھوڑا توجہ درکار ہے اللہ فرمائے میرا محمد اے دوہیں جہانے واسطے رحمت ہے کیوں رب فرمائے میں رب العالمین میں دوہیں جہانے دا رب اور میرا محمد رحمت للعالمین ہے دوہیں جہانے دا رحمت یہ رب شان عطا کی وہ جو ہے نا ہن دوہیں جہانے دا رحمت اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہو منہا آپ دی نبوت دا یعنی ایجاد ہوتے حد بننا مقرر نہ ہو گیا بلکہ آپ دے بعد کہیں بے نبی آمنا ہو گیا بے آمنا ہو گیا یعنی نبوت دا دروازہ اگر کھلیا کھڑا ہو گیا اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن اٹل قانون دے اندر کدی محمد عربی کو رحمت للعالمین نہ فرماوے ہاں کہ این دے بعد جن ضرورت ہے بے نبی دے عمر دی این دے بعد جن بھی رحمت دے عمر دی ضرورت ہے این دے بعد بھی رحمت دی عمر دی ضرورت ہے مگر اللہ نے آیت بھیج کے کائنات تے آشکار کر دیتے دنیا والوں بس رحمت للعالمین میرا محمد ہے این بعد بھی رحمت دی ضرورت ہی کہے این بعد بھی رحمت دی ضرورت ہی نہیں اللہ نے جو رحمت والا لقب رحمت والا تاج دوہیں جہانے دی رحمت دا تاج کہیں نبی کو نہیں پوایا حضرت عیسیٰ کو نہیں پوایا حضرت موسیٰ کو نہیں پوایا حضرت ابراہیم کو نہیں پوایا رحمت دا دوہیں جہانے دا تاج پویت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوے اس واسطے پوے کہ میرا محمد دوہیں جہانے دا نبی ہے نبوت دا دروازہ بند ہے انہیں بعد بیا کوئی نبی آ سکتا بات سمجھتے بیٹھو یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد کہیں نبی آمنا ہی نہیں پہلے نبی ہن علاقے نے نبی اونلے اللہ رب العزت نے علاقے دے کہیں نبی نال جر ویلے گفتگو فرمائیے اللہ نے اون نال کی گفتگو اور کدیں کدیں اللہ لہجہ بدلے کدیں کدیں اللہ لہجہ بدلے
جو نبی نال علائمی ہون نبی دی امت نال ہی علامہ کدیں کدیں اے غور نال باسو تاکہ اگلی گال میں سمجھا سکتا انشاءاللہ رب لہجہ بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اسرائیلی قوم دے اندر مبعوث ہوئے بنو اسرائیل ہے ٹھیک ہے نا بنو اسرائیل یعنی ایک قوم اسرائیل اسرائیلی قوم ہے بنو اسرائیل ہے اللہ حضرت موسیٰ نال ہر ویلے علیہ موسیٰ رب دا کلیم ہے رب دا کلیم ہے رب موسیٰ نال علیہ ایک نہیں رب لہجہ بدلے موسیٰ کے لئے لہجہ ہٹا کے موسیٰ دی قوم تے رب فوکس کیتے رب توجہ کیتی ہے موسیٰ دی قوم نال اللہ علیہ جیڑی موسیٰ دی امت ہے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی سبحان اللہ اللہ صرف موسیٰ علیہ السلام دی قوم نال متوجہ ہوئے رب فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی اللہ انہیں اسرائیل نال گل کی دیئے اس واسطے جو موسیٰ نبی بھی انہیں اسرائیل دہا موسیٰ نبی بھی اسرائیل اون اپنی قوم دا نبی ہے مگر جس ویلے تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین دی نبوت دیواری ہے اللہ رب العزت نے پھر لہجہ بدلے نبی دی امت نال علاوہ دا میں سوچے میرا اللہ اپنے عرب والیاں نال علیہ سی مکے والیاں نال گل کرے سی ہاشمیاں نال گل کرے سی قریشیاں نال گل کرے سی کیوں جو میرا نبی اون ہاشمی قوم دے وچوں آئے اللہ جویں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نال علیہ ایویں اپنے حبیب محمد دی بھی تک قوم نال علامت دی ضرورت ہے نا ٹھیک ہے میرا اللہ اپنے حبیب دی قوم نال کڈن گل کرے سو کڈن لہجہ بدل سی مکے والیاں نال گل ہاشمیاں نال گل عرب والیاں نال گل جو میرا محبوب مدنی کریم عرب دا شہزادہ میرا اللہ عرب والیاں نو مخاطب کرن کرے سو اللہ فرمائے نہیں مولوی نہیں عرب والیاں نال گل نہیں کرنی ہاشمیاں نال گل نہیں کرنی میرا اللہ وال گل کرے سو کہنے نال کرے سو اللہ فرمائے میرا محمد کریم صرف عربیاں دا نبی نہیں ہاشمیاں دا نبی نہیں اے عجم والیاں دا بھی نبی ہے یورپ والیاں دا بھی نبی ہے اور میرا حبیب محمد عربی زمین دی پوری انسانیت دا نبی ہے اس واسطے میں رب جس ویلے گل کرے سا میں قریشیاں ہاشمیاں نال گل نہ کرے سا بلکہ اپنے حبیب دی پوری امت نو سد مرے سا میرا اللہ او کی میں رب فرمائے یا ایوہ الناس اے انسانو اللہ سد مارے سارے انسانے کو عرب والے کو رب سد مار دیتے عجم والے کو میں کو اللہ سد مارے توہاں کو سد مارے میاں ملک خان پٹھان بلوچ سب کو اللہ نے مخاطب کیتے یا ایوہ الناس اے انسانو میں اگر اپنے آپ کو انسان سمجھتا میرے نال اللہ علیہ پہ رب میں کو سدینا توجہ ہے نا یا ایوہ الناس او انسانو میاں دنیا دے تمام عالم اس بات تے متفقن جو میرا حبیب محمد عربی آخری نبی ہے اور پوری انسانیت دا نبی ہے اگر پوری انسانیت دا نبی نہ ہو گیا اللہ کدیں ساری انسانیت کو سد نہ ماریا پہلے بھی تو اللہ سد ماریا نا ان قوم کو ماریا نا جیری قوم نبی کھڑا
ہوں اے نبی اے پوری انسانیت واسطے سن بھی اللہ پوری انسانیت یا ایھا الناس جی میرا اللہ میرا رب ساتوں آوازہ مارے میں کیا حکم رب فرمائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرما رہے او دنیا والو انسانیت کا تاج پاون والے ہو میں اللہ دے دروازے دے اتے آ جاؤ میری عبادت کرو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم میں تانوں پیدا کرن والا میں تانوں بناون والا اور تواڈے کنے پہلے والے قوماں نوں بھی پیدا کرن والا میں رب ہاں اس واسطے میرے دروازے دے اتے آؤ میری عبادت کرو سبحان اللہ اللہ فرمائے میری عبادت کرو توجہ ہے میاں یہ ٹی وی اسرائیل میں پرانی یعنی یادیں نال آیا آج لیکن دوست محبت والے جان موجود ہیں میں انہوں نے ناز دے ہوتے اگر میں آگا ہے کرسی میری ہے کرسی میری ہے میں صحیح ویسا جمعہ دے بعد وہ محبت والے جڑے محبت کرتے ہیں وہ دوگا نہیں سوچے سن ایک تو یہ سوچے سن یا تو مولوی صاحب دے دماغ میں فرق آ گیا یا ایک غلط جھوٹا دعویٰ کرنا پہ یہ میری ہے کئی توڑے تو بندے ہو سنو آکھن نہیں مولوی صاحب پہلی دفعہ سے تے ڈٹھے سے کوئی میں آدھا میں پرانا آدھا ہوتا تو ساکھ ہو سن پہلی دفعہ ڈٹھے ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں میں پہلی دفعہ ڈٹھا ہوں میری گال ہی پہلی دفعہ سنی دفعہ ہو سن اور یا کہیں پہلے سنی ہو سی ممکن ہے میں یاد ہی نہ ہو انہیں واسطے میں 9 بارے تھا میں آج آیا جو ہاں میں کرسی کو چمبڑ گیا بھئی یہ کرسی میں چاہیے بتا میں آدھا میری ہے میں بڑھوئی ہے اے برادر نعیم بھی آکسی میرا دوست عبدالحمید بھی آکسی بے دوست بھی آکسن مول صاحب مہربانی کر ایسا آپ بڑھائی تو آدھے جو کوئی سیانا سوٹا بندہ ہو سی وہ آکسی میں گان سن مولوی صاحب دعویٰ کیتے نا میری ہے یہ دعویٰ جو کیتے سی ایک کو آکھو دلیل دے وے ہمیشہ دلیل دے ہوتے دعویٰ پکدا رہے تسا میرے خیال ہے چنگے لوگوں سو تسا عدالت کدی نہ گئے ہو نہ تھانے کدی گئے ہو تو نہ تسا کدی عدالت گئے ہو تو چنگے لوگ جو رہے انہیں فساد نہیں پوندے یہ مطلب میں تسا سارے چنگا سمجھنا تو یہ فساد سساد تو رہے کہنا ہو سن لیکن جیرے لوگ عدالت ون کے دعویٰ کریں نا وہ دعوے دے بعد اپنی دلیل دینن جو میں اپنے دعوے کتنا سچا میں اپنے دعوے دے کتنا سچا اللہ رب العزت بھی فرمائے قرآن فرمائے تو تسا جو دعویٰ کریں دے ہو جو اسا ایماندار ہیں تسا جو دعویٰ کریں دے ہو اسا ایماندار ہیں تو آپ دعویٰ اپنا سچا ثابت کرنا پوسی قرآن ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہ فرمائے تسا اپنے دعوے کرن دے بعد دعوے کو سچا ثابت کرے سو مثلا میں آدم ایماندار ہاں اللہ فرمائے تو ایماندار ہیں تو اپنا دعوے کو سچا ثابت کر دے تے رب تا علیم و خبیر ذات ہے وہ تو جانن والی ذات ہے نا ٹھیک ہے وہ جانن والی ذات کیوں آدھی یہ دعویٰ سچا ثابت کر اس واسطے رب اپنے بنجے کو دکھاون چاہتے جیڑے میں رب نہ لینو ایجھے ہوں میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ دا پیغمبر ہے مقرب پیغمبر ہے یہ اللہ دا خلیل ہے خلیل دوست کو عادت ہے ٹائم میں دسے سو بیٹھے حضرت جی اچھا میں تھوڑا جہاں پابند کی تھا نا جو اگو تینا مجھا ہے
کیونکہ جہاز کو نال ہے ٹکٹاں بندے گدی بیٹھے سعودیہ پہنچنے کا مسئلہ ہے 2-4 منٹ اتنے تھی گا لگے گا میں عمر فاروق تونسوی علامہ عبدالستار تونسوی دا پتر تے میں کو علم تقوی دا دعویٰ نہیں مگر این ٹائم اچ میڈا راج ہی نہیں تھی نا جرا ٹائم تو سمجھ دیکھئے میڈا راج نہیں تھی نا ایمیج میں اٹھ دے منہ بکھا اٹھ کھڑا ہو دے بندہ جیرا بن سکتے میں تو 3 گھنٹے تقریر کرانا رہا بندہ ایویں عام حالت اے علم تقوی دی بات نہیں بابے جب دعائیاں نوں دا خون ہے اے او خون جڑا ہے نا وہ ٹرے دے سب ہن خیر یہ تھوڑے ٹائم جرا کچھ تھی سکتے تورے نال ہلے میں تسا جلدی والے لوگ ہو میں کو اے نعیم صاحب ہے کہ ہوں کہ تواڈے اگوں تے چپ کر ویسے پیچھے ساری پیچھے پوری کلاس کے خیر میں آدھانا تسا ان دی کلاس کے کسے جلدی توری جان چھٹے میاں مومن اوے جنا دل جرا ہے نا مسجد دے وچ لگ دے او آدھے مسجد بیٹھا رہواں اللہ کرے اساں کو اللہ اوہو جہاں مومن بڑا بیٹھا توجہ فرما بھائی اللہ اکبر حضرت ابراہیم اللہ دا خلیل ہے یہ اللہ دا دوست ہے خلیل دا مانا دوست ہے حضرت موسیٰ اللہ دا کلیم ہے اللہ نال علامہ والا ہے وہ جو ہے اللہ نال علامہ والا کہ خلیل دوست اسا جرا مانی دوست سمجھ دے آئے اے ایجا دوست نہیں جی میں توجہ سجا جا رہا ہے توجہ ہے وہ میاں ہاتھ رکھا ہے جی میں توجہ سجا جا رہا ہے نا رب دا یار رب دا دوست خلیل ابراہیم ایجا نہیں این یار دے راہ تے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی اچھا ایک کوئی ایجا جا ایک کوئی ایجا دوست جرا اپنے دوست ہیں جی قربانی لے پیسے منگن جو گیا نا پیسے دوست کنے یار پیسے ضرورت ہے نا کہ یار ہم تو صحیح میرے کنے لیکن ہون کوئی نہیں ہون میں کہیں کو دیکھنا بس بہرحال نہیں جو دیونے بس یاری دا دعویٰ ہے اللہ اپنے خلیل ابراہیم دا بھی امتحان میدان گدے رب فرمائے تھا امتحان لیونا پوچھی کیوں اللہ امتحان گدے رب آپ جان دہا میں ابراہیم کو بنائے می میں دا دل بنائے می میں دا کیفیات بنائے می اے میں رب نال کینجا راضی کھڑے میں اپنے واسطے کو یار بنائے دوست بنائے اے میرے نال راضی کھڑے رب جان دہا رب دنیا کو دکھاوڑ چاہتا جڑا میرا جا رہے ہو ایسا چاہ بات سمجھتے بیٹھے اللہ اکبر یہ فرشتے آکھا نا اللہ اے انسانے کو نہ بڑھا انسانے کو نہ بڑھا کیوں رب فرمائے کیوں نہ بڑھا اکھے دنگا فساد کرے سن قرآن چاہیا کرے جی اے خون ریجا کرے سن انہیں کیوں آکھے این واسطے اے میٹیریل سمجھی کھڑے آن جیرے میٹیریل نال انسان بڑھدا پیا ہن تساں مسجد بنے دے پے نا اگر یہ مسجد چویڑی نال تے گارے نال بنیا تساں آپ فیصلہ کرو گارے نال بندی پیے بس 10-20 سال کھڑسی وت ولا بناونی تساں تے ہن جویں بنے دے پے وے ہن تو کو میٹیریل دا پتہ ہے جو اے میٹیریل اگر ایون لگ گیا تے 100 سال کی نہیں ویندی ایویں ہے کہ نا وہ میٹیریل جیرے میٹیریل نال اللہ جنات کو بنایا ہا او جن دے کرتب ڈٹھی کھڑے ہا اے ملائکہ فرشتے جنات دے کرتب جنات جنگالی سمجھی کھڑے ہاں ہوا نال مٹی نال پانی نال اگ نال ان دی بنیاد اگ دے ہوتے ہے اسا انسانے دی بنیاد مٹی دے ہوتے اللہ رکھیے اے ہن 4 شئی انہیں 4 شئی سادے لہذا فرشتے یہ چارے میٹیریل جرے لٹھن انہیں ہے کہ اے بھی انہیں علی کار شرارتاں کرے سن خون دے داں کرے سن تے اللہ نے جیرے ویلے بندہ بنائے انسان بنائے نائب بنائے
رب کہیں دے مشورے دا پابند ہے بولو کوئی نہ جے کو اللہ دی ذات تے اتنا یقین ہے وہ بولے اللہ کہیں دے مشورے دا پابند ہے کوئی نہ رب مختار کل ہے یا کہنا رب بے نیاز ہے یا کہنا اللہ مشورے دا پابند نہ رب ملائکہ دے کو کمزور نہ اللہ تو ویسے ہی میں گل کیتی ہے پوچھے ہی میں اپنا نائب بننا پیا انہیں مشورہ جڑ دیتے انہیں کہ میرا اللہ اے فساد کرے سن خون دے جائے قتل و غارت انہیں کو نہ بھیج اساں جو ہے پہ تیری عبادت کرانا تے جیرے ویلے نمرود دا چیخا جلدہ کھڑا اور سامنے چیخا قریب کوئی نہیں تھی سکتا بڑا جھولا بنے اندھے ہوتے ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھائے نے ایویں جھوٹا دے سوں رسیاں ویسن بعد اتو سڑ ویسن ابراہیم اندر سوختہ کوئلہ تھی ویسن ظاہری شکل بھی جائی کہ ابراہیم کو سامنے موت نظر دی کھڑی ہے آگے نظر دی کھڑی ہے اللہ ایک مشورے دیوانا لے کو پٹھے ونجو ذرا وہ جبریل وہ ملائکہ دا سردار وہ جیڑے نائب دی مخالفت کرنے ہوئے ونجا ذرا انہوں اللہ گلت کر رو کو آکھ ایویں اگر دردہ پیاؤں میں خوف آنا پیاؤں میں جان دی موت نظر آن دی پیو میں ولا اسم بھاگ بجھا دینے ونجرہ ابراہیم نال میرے خلیل نال اللہ تا صحیح جیرے بولے آئے نا جبریل علامن جھوٹے دیوان دی حالی دیر ہے ایمیں تیاریاں تھینیاں پیان جبریل علیہ اللہ دا خلیل اگر موجہ ہوں میں این بھاگ میں بجھاوا نہ چاہ یہ سڑ ویسے جل ویسے موت دا شکار تھی ویسے حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے جبریل امین کو فرمائے جبریل او جبریل او ملائکہ دا سردارا اے میرے جلیل دا تے میں خلیل دے درمیان دا معاملہ ہے سبحان اللہ میرا جلیل چاہوے خلیل سڑ بنجے تو میں سڑن واسطے تیارا سبحان اللہ تے او جلیل ولا زندہ کرے ولا ساڑے میں ون سڑن کو تیار سبحان اللہ او خلیل خلیل تے جلیل دے درمیان دے معاملے دے اندر جبریل تو دخل نہ دے اللہ پوچھے جبریل دس میرا نائب میرا بندہ کے جا لگے آئے ہائے جبریل امین اس ویلے اللہ دے حضور معافی تے شرمندگی دے عالم دے اندر آ دے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا میرا اللہ تیری پاکیزگی اور تیری تقدیس ہے اسا سارے علوم کنے نا واقف ہیں یہ تے بڑے بلند مرتبے تے فائز ہے بات سمجھتے اللہ رب العزت نے ابراہیم دا امتحان کیتے اپنے پیارے دا امتحان کیتے اپنے نبی محمد عربی دا طائف امتحان کیتے توجہ ہے طائف دے اندر جرولے طائف دے لوگیں پتھر مارے نہ کتابیں آیا کھڑے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم اطہر و انور لولہان تھی گئے اور آپ دی جتی مبارک نالین مبارک خون نال بھریج گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیں دے درمیان ایک وادی دے اندر آئے بیٹھن جسم زخمے کنے چکنا چورے ایک ایک زخم چو خون رسدہ کھڑے اللہ فرمائے جبریل ونج میرے محمد کریم دے کولو اج میں رب دا جلال عروج تے ہے میں رب دا روب اور غصہ عروج تے ہے اگر میرا محمد چاہوے تو اے نو پہاڑا پس ملا چاہ اور میرا محمد چاہوے زمین دے طبق کو چاہ کے الٹا والا سٹ کا تے میرے محمد کو راضی کی دیا اج میں رب جلال چاہ حضرت جبریل امین نے آ کے محبوب سے کو رب دے غصے دے متعلق رب دے جلال دے متعلق آ کے نسائے اور اگلا پروگرام ہی نسائے کہ محبوب حکم دیو تو پہاڑا کو ملا دیو اے لوگ پیس بنین ختم ہو جاویں
یہ زمین دا طبق چاہ کے الٹا کر کے سٹو نسلہ ہی مک جاون تے میرے محمد رحمت للعالمین دے تاج پاون والے فرمائے جبریل جے میرے رب دا جلال عروج تے میں محمد دا جمال تے رحمت سبحان اللہ میں محمد نہیں چاہتا ہے لوگ برباد ہو جائیں توجہ ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے میرا اللہ کریم تیرے دروازے دوتے آمن چاہتے ہیں اور تیرے دروازے تے آکے تیری عبادت کرن چاہتے ہیں عبادت دے رنگ ڈھنگ کون سکھے سی اللہ فرمائے هو الذی باسا فی الامیین رسولا منہم اور میرا رب فرما رہے میں محمد کریم نو تواڈے وچوں اپنے حبیب نو تواڈے وچوں میں رسول بنا کے بھیجے وہ ایسا نبی ہے جرا پڑھا ہویا کہنے کیسا نبی ہے پڑھا ہویا کہنے اللہ اکبر اے بھی نبوت دی خوبیاں وچوں ایک خوبی ہے کہ نبی دا پڑھا ہویا نہ ہونا گال کو سنا ہے سمجھا ہے متا فتوے ٹھوکن پہ جو کو سنا ہے صحیح میں آکھاں کیا جانا یہ دنیا دا رواج میں سامنے میں کو لگتے سکول دی بلڈنگ ہے سکول ہے اتھو دا جڑا پرنسپل ہے بڑا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اگر ان پڑھ آ کھڑے تسا خوش تھی سو تسا نہ آکھ سو ان پڑھ بندہ سارے کی چیز پاتے نے اے بھی گال ہے سارے ملک دا حکمرانی میں ہوئے اور نظام سارا ہی میں پہ چلے لیکن ان پڑھ اے ہومنا عیب ہے ان پڑھ ہومنا عیب ہے سکول دا ٹیچر ان پڑھ ہوئے ہیڈ ماسٹر ان پڑھ ہوئے میاں ڈاکٹر ان پڑھ ہوئے تے ان پڑھ ہونا عیب ہے اللہ اپنے پیغمبر دی خوبی بیان کا کرنے دے جو تسا این محمد کو بن کے ملو اے محمد او ہے جرا پڑھا ہویا کہیں نہیں رب کیوں فرمائے این واسطے اللہ فرمائے جو تہاڈے مکے نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ تہاڈے کوئی پڑھاون والے لوگ ہیں نہ تسا پڑھا کے کو تیار کیتے نہ تہاڈے کہیں سکول مدرسے جامعہ یونیورسٹی جو پڑھے جو کل کو تسا کو اسا پڑھیندے رہ گئے آسے تے اے ہن نبی بن گئے اللہ فرمائے تسا پڑھایا نہیں تہاڈے کنے پڑھاون دے انتظامات کہنی میں محمد کو ایسی نبوت عطا کیے ونجو انہاں نال بہت صحیح انہاں گالی تے سنو اندی ایک گال تو کو لاجواب کرے سی جڑے ویلے لاجواب کرے سی تسا آپ سوچے سو پتہ نہیں کتھوں پڑھے بس تسا اے سوچے دے بیٹھے سو تے تو کو اندازہ تھی ویسی جو میں محمد کو رب آپ پڑھے سبحان اللہ میں محمد کو آپ پڑھے گا رہے اللہ اکبر یہ میرا پڑھا ہے تہاڈا پڑھا نہیں اس واسطے ذرا ونجو ہی دے کولو بہو ہن توجہ ہے لفظ میں ایک آیت دا اے آخری لفظ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم منہم دا معنی ہے انہاں دے وچوں پرو ٹھیک ہے مثلا تساں جڑے بیٹھے ہو میں تواڈی گال اگر کرے سا میں ہم نہ کرے سا میں کم کرے سا تہاڈے وچ اللہ ہی نہیں فرمایا رب فرمائے انہیں چو جیرے ویلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائے ان ویلے ابو جہلہ بے ایمان ہاتھا نہ علیہ کیوں نہیں ابو لہبہ ان ویلے مکے دے اجڑ تے گوار لوگ ہن اولے اللہ دے حبیب نے اعلان نبوت فرمائے میاں تے ایجھے اجڑ تے گوار ہن انہیں کو اپنے دھیری دی محبت دا پتہ کہنا دھیری جم پونا جیجا دفن تکرے دے ہن محبوب دے کول ایک صحابی آیا بیٹھے آکے کلمہ پڑھے سی ولا سارو قطار رومن پہ گئے اور اتنا رونے ہچکیاں لگ گئے محبوب سے فرمائے میاں
ایک کلمہ پڑھ گنن دے بعد تے کو خوشی کرنی چاہیے جو اللہ تے کو جنت دا وارث بنا دیتے، رب تے کو صحابیت دا تاج پوا دیتے، میں محمد دا ساتھی بنا دیتے، وقت اتنا کیوں پیا رونی؟ او رو کے عرض کی تس یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے 5 سال دی، میرے شہر دے، میرے محلے دے، میری برادری دے لوگ تانے دے دیں وڈا جوان بڑا پھر دیں دھی درتے کھڑی ہے تھی 5 سال دی تھی گئے کل جوان تھی ویسی میں تانے روز سندا ہمیں میں ہوں شہزادی اپنی بیٹی کو جنگل گھن گیا میں کھڈا کھٹے میں جرولے کھڈا کھٹے میرے منہ تے مٹی آئیے ہوں اپنے کپڑے کو چاہ کے میرا منہ صاف کیتے اور صاف کرنے دے بعد میں کو آدھیے ابا سارا پانی وہاں پہ ذرا بہتی تھک گیا اسے میں ان دی کوئی گار نہیں سنی کھڈا مکمل تھے میں تھکا دیتے ویچ ون پئیے میں اتے مٹی پتھر پاون شروع کر دیتے وہ بیٹی دعائیاں دے دیا میرا ابا کیا قصور ہے میری غلطی کیا ہے میرا محمد کریمہ میں کلمہ پڑھن دے بعد آج بھی اپنی بیٹی دیا ٹیسا تے چیکا سنتا پیا ان دیا دعائیاں سنتا پیا میرا رب میں بیٹی دفن کرن دے بعد معاف کی میں کرے سی محبوب رب العالمین فرمائن جرے میں اپنے ہی 90 مسلم 90 صحابی دی بات سنی ہے میرے اکھی جو ہنجو بے پین محبوب کو سینے نال لے فرمائے میاں وہ جہالت دے دور ہن جہالت دا وقت تھا تے ایویں کیتے اج میں محمد دے رحمت دی چادر چاہ گئی میرا اللہ ضرور معاف کرے سی اللہ تے کو تیری دھی نال جنت وچ ملوے سی میں محمد تے کو سند دیا رہے توجہ ہے نا اللہ فرمائے انہائے لوگیں دے وچ میں محمد کو بھیجے او وہ پرلے لوگ او کون ان جاہلا ٹھیک ہے نا او جوہلا دے وچ انہیں مشرکین دے وچ انہیں کفار دے وچ اللہ نے محمد عربی کو تاج نبوت پوائے اور جرے انہیں تاج نبوت محبوب سے پاک دے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم رب سد مارے اللہ دے آواز دے اتے لوگ آمن پہ گئے محمد کریم دی طرف رخ ہو گئے دنیا والوں وقت انسانیت کو چھانا لگ گئے جرا چھان ہا او ابو جہل دے پلڑے دے اندر جڑے ہیرے ہم او ابو بکر جائے عمر جائے عثمان جائے علی المرتضی جائے محمد عربی دے قدمہ چھاون پہ گئے او حبش تک کالا بلال او بھی محمد عربی دے قدمہ دے اندر آ گئے پھر اللہ مرتبے ایجے عطا کی تن جو میرا محبوب میراج تے گئے جنت دی سیر کرے دے ودیان تے ہی کالے بلال دے قدمہ دیا آوازہ جنت ہی چھوڑ دے ودیان سبحان اللہ اللہ اکبر میرا محبوب بڑی شان بڑی شان والا میاں حضرت موسیٰ اللہ دا کلیم ہے کلیم دا منع ہے بولانا رہا کلیم دا منع کیا ہے بولانا رہا لیکن علماء لکھے کلیم دا معنی بولانا لا ضرور ہے مگر حضرت موسیٰ واسطے کلیم دا جرہ لفظ ہے اینا معنی ہے بے تکلف علا معنی کون ہے؟ بے تکلف کوئی حجاب نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی ڈکٹھل نہیں بس جری گا میرے موسیٰ دے دل لے چاہیے میں رب نال کر کرے ٹھیک ہے نا اللہ فرمائے میرا موسیٰ میرے نال علایا کر یہ بے تکلفی علی بڑی نعمت ہے بے تکلف ہر کوئی نہیں تھی سکتا مثلا میرے نال تو سب بے تکلف نہیں تھی سکتے میں توارے نال نہیں تھی سکتا لیکن جڑا میرے کٹھے پڑھتا وہ بے تکلف تھی سکتے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ دے کٹھے لئیے ایک شہر بیٹھا ہوں سامنے میری ٹھیک جاٹا نہ پہ وڈا پٹکا بدھی ودے ایویں ہوں دی چادر موٹی پینی دے کھڑی آئی تے وہ پرانی جتی ہو جٹ جیری چمڑے والی پہنے وہ جتی پئی ودے پینے دے ہوتے مٹی ہے ایویں سامنے جو آئے بابا سے ایویں لیٹے پہ میں نال بیٹھا ہمیں وہاں کہ وہ اب دوستارا کیا حال ہے ذرا ایویں کیا وہ اب دوستارا کیا حال ہے میں دیویں اٹھی بیٹھا ہوں بھئی یہ کیا تھی بندہ کو اے جٹ ہے پتہ ہی نہیں لگتا جی میں کہنے حال ہے نا پہ
اے امام اہل سنت شیخ العرب والعجم تو ان نال الا کوئی طریقے نال الا ایویں عبدالستارا والے صاحب اٹھی بیٹھے میں کوئی کہ میرا پتر آرام نال بیٹھا بھی ہے میرے کٹھے پڑدا آ گیا سن دے پے یہ مسئلہ تو سمجھنا پیا اے بے تکلف دوست آ تے اوہی آیا جو ہے انہاں مولانا محمد رمضان راں لئے دران اللہ تعالیٰ انہیں درجے بلند فرماوے آمین وہ آیا جو ہے میرے سر تحت رکھے سی بھتریجا میں پہلے تے کو نہیں ڈٹھا میں تا اپنے بھرا نال اوے علاوہ جو ہے کٹے پڑھ دیا سے تے محسوس نہ کریں بس تیرا بابا شان علائے این حضرت مدنی دی خدمت کی تھی لوگ کو ہتھے ہتھے چاہی ودن اسادے کے خدمت دی کمی رہ گئی ہے اسا این مقام تے نہیں سے پہنچ سکے پھر بھی اسا تیرے ابے دے بھرا ہوں یار ہوں دوست ہوں محسوس نہ کریں میں بڑے ادب نال اٹھی کھڑا انہاں ہاتھ چومے میں کہ میرے بابے دا دوست بھی ہے تے ہم کلاس بھی ہے یہ مسئلہ تو سمجھ آ گئے این واسطے بے تکلف او ہوندے جے کو کوئی ڈاکٹر نہ ہوئے کو کوئی ڈاکٹر نہ ہی وہاں کے عبدالستارا ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ کو کوئی ڈاکٹر نہیں رب فرمائے میرا موسیٰ جدن علامے علایا کر اپنے گالی میرے نال کیتا کر میں رب تیرے نال علیندہ راسا تے تیرے یار تیرے ہواری کوئی خواہش کرن وہ بھی میں کو دسی کر میرے نال گالی کیتا کر مگر شرط ہک ہے جڈن علاوہ دا پروگرام بنا میں آمی تور تے گالی تور تے تھی سن اتھائی تور دے علاوہ میرا اللہ گھر رت بیٹھا ہوا رب فرمائے نا اتھا نا علامی میرا اللہ جنگل چوما اللہ فرمائے نا دوستیں بیٹھا ہوا کہ اتھائی کوئی مسئلہ پیش آونجے رب فرمائے تور تے آسے کتا تور تے تیری میری گل تیرا میرا کلام تور تے تھی سی وقت جتنا دیر علیہ سے میں رب جواب دے سا میں سن سا جو منوے سے میں منے سا لیکن علیہ سے آسے تور تے کہیں جا دوتے نہ علیہ سے میرا اللہ میرے نال اتنا پیار کیتی میں کو اپنا کلیم بڑھائی پابند کیتا ہی تور تے آما اے جا بھی کوئی ہو سی جن نال ہر جا علیہ سے اے جا بھی کوئی ہو سی ٹائم کتنا گیا اگڑے رامن اچھا ایک بندہ آدھے ہے پیا وہ بندے کو پکڑ کے نال رکھی بس ٹھیک ہے اللہ اکبر اے میاں چنگیا گالی سن کی دیا کرو میں اپنے محبوب مدنی کریم دی عزت تعریف توقیر بیٹھا بیان کروں سبحان اللہ این دے صدقے سارے ہوتے رحمت چفر میں سے میں حالی ضروری گالی تو نل کریں اللہ اکبر میرا اللہ او کون ہو سی جنرل ہر جا علیہ سے ہر جا میں کو کلیم بڑھا کے پابند کی تے تور تے پہاڑ دے اتے آما سفر کر رہا ہر ویلے کر رہا اور جیرے ویلے تنگی آوے حاجت آوے پریشانی آوے میرا اللہ اتھا بے کو علامن دی اجازت کہنی رب فرمائے کہنا بس تور کون ہو سی جنرل ہر جالے سے رب فرمائے او کائنات ہیرا ہکو ہے جرا میں بڑھائے او میرا حبیب محمد عربی سبحان اللہ او میرا حبیب ہے او میرا محمد کریم ہے او مکے چھوسی میرا قرآن مکے اتر سی او غار ہرائے چھوسی قرآن غار ہرائے اتر سی او غار سورج باسی قرآن غار سورج اترے سا او معبد دے خیمے باسی قرآن معبد دے خیمے اتار دے سا او مدینے دے رستے چوسی قرآن مدینے دے رستے اترے سا او مدینے پہنچی قرآن مدینے اترے سا او بدر جاسی قرآن بدر اترے سا او احد جاسی قرآن احد اترے سا او حنین جاسی قرآن حنین اترے سا او ڈاچی دی کنڈ تے سوار ہو سی قرآن ڈاچی دی کنڈ دے اترے سا او اپنی زوجہ اطہر انور طیبہ طاہرہ صدیقہ حمیرہ عائشہ دی جھولی چوسی قرآن عائشہ دی جھولی سبحان اللہ اللہ فرماؤ تو میرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے
حبیب جتھو سی اتھائی علیہ السلام ٹھیک ہے تے میں گال پہلے کی تھی کیری ایک کرسی چاوڑ علی دے دے بے کرسی چاوڑ علی اللہ اکبر اللہ جو فرمائے میں تو آپ کو بڑھائے پیدا کی دے میرا اللہ ساکو بڑھائی یا کوئی بیش ہے بھی بڑھائی بھی ہے اللہ ساکو پیدا کی دی یا کوئی بیا شاہ بھی پیدا کی دی رب فرمائے میں تا او ربا توجہ ہے توری اے توری عام معاشرے ایک مثال ہے کدیں کوئی لا علاج مریض ونجے نا لاہور کراچی لندن تک تھی کہ والوے تے او پرلے لا علاج کرنے میں تو ہاڑے ٹبی اس طرح دا کوئی کمپیوٹر ان کو ایک گولی دے ویچا تے طبیعت انہی بہتر تھی ون پہ ونجے بندے پیچھے تبصرے کرنا او فلانا نہیں او ملکے دا بال او بلوچے دا بال او چھوکران جیا ودرہ دے اون دوائی دیتی ہے ٹھیک تھی ون پہ گئے تے میاں گوجرہ آلے دے پہاڑ کو پہلوان کو تو ہاڑے ٹبی اس طرح دا میں عام جیا بندہ ون کے ڈہا گتے بندے آکسن میں او چھوکرا ہوئے او اے حیرانی دا لفظ ہے او رب فرمائے میں او ربا صرف تو کو نہیں بڑھایا صرف میں او ربا قرآن او دا لفظ آیا کھڑے اور قرآنی او آدھن اللہ زی کیرا لفظ ہے سارے آنکھوں جو قرآن دا لفظ اللہ زی دا منع ہے او اللہ زی دا منع کیا ہے او رب فرمائے میں او ربا اللہ زی میں او رب الذی خلق سبع سماوات طباقا میں او رب دے آسمان دے طبق بنائن جائیں اے نیلی چھت کھڑی کی دیئے میں او رب بغیر ستون دے میں نیلی چھت کھڑی کر دیئے میں او ربا میرا اللہ واقعی تو بڑا رب ہی بڑا قادر ہی اور قادر مطلق ہی مگر میرا اللہ آسمان بڑا دور ہے اے دوری دی وجہ دے نال اساں کو دیکھ نہیں سے سکدے ہاتھ نہیں سے لا سکدے میٹیریل دا اندازہ کہنی رب فرمائے میاں او بندیا تو بہانہ بڑا تے میں بہانے رد کر رہا میں او ربا الذی جعل لکم الارض فراشا میں او رب جے تیرے پیرے دے تلے فرش بنائے اس فرش دیا خوبیاں دیکھ ادھے ذرے دیکھ ادھے اتے بلڈنگ بڑا چھوڑ ادھے اتے کوئی فرق نہ سی گاڑیاں دوڑا ریل گاڑیاں دوڑا ادھے اتے پانی دے دریا پہ چل دن ادھے سینے دے اتے حل چلا الذی جعل لکم الارض فراشا ادھے سینے دے حل چلا مردے بعد تو گندم دا دانا سٹے سے میں اللہ گندم پیدا کر دے سا ایک دے بدلے 45 دانے عطا کرے سا اور میں اور ربا اگر تو دانا گندم دا پیسے جوار چ بدلی نہ کرے سا باجرے چ بدلی نہ کرے سا اگر باجرہ رہے سے مالٹا نہ بڑھے سا مالٹا رہے سے تے امب نہ بڑھے سا ایک خلط مالت مکسر کرن والی فیکٹری نہیں جیڑا بیج سٹے دا ویسے ان بیج دے انبار چیدہ ویسے الذی جعل لکم الارض فراشا میرا اللہ واقعی زمین بھی بڑی خوبصورت ہے اللہ فرمائے ہاں ہاں ایک کلی زمین نہیں میں او ربا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں تے ماں دی پیٹ والی اندھیری کوٹھڑی دے اندر کارخانہ بڑھائے بھی اور ان کارخانے دے اندر ایک گندے پانی دے قطرے کو میں اللہ نے پھر خون دے اندر بدلے میں رب نے پھر گوشت دے اندر بدلے اور گوشت بدلن دے بعد میں
میں رب دے اندر ہڈیاں فٹ کر چھوڑے نا میں چہرہ بنائے میں اکھی فٹ کیتے میں کان فٹ کیتے میں نک فٹ کیتے میں اس چہرے دے اندر منہ بناون دے نال زبان دا لوتھڑا بھی نال رکھ چھوڑے اور اللہ فرمائے الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اکھ بڑھائیے دیکھن دی طاقت رکھ دیتی ہے زبان دا لوتھڑا بڑھائے بولن دی طاقت رکھ چھوڑیے کان بڑھائے تے سوراخاں دے اندر سنن دی طاقت رکھ چھوڑیے میں تے او ربا میں او رب جائیں تہاڈا سونا وجود بنائے گندے قطرے دے وچوں میں سونی بلڈنگ تیار کیتی ہے سونا بچہ دتے او گندا قطرہ جس ویلے کپڑے دے اوتے لگ ونجے بندے حکارت کرن اور ون کے دھو سکن او گندے قطرے جو جڑے ویلے اللہ نے ایک بال ایک بچہ ایک بیٹا ایک بیٹی عطا کیتی ہے ول ماں بھی سینے نال لئی بیٹھی ہے باپ بھی سینے نال لا کے آدھا کھڑے میرا نور نظر رہے اور اے میرا بیٹا میرا فخر ہے اور اللہ رب العزت فرمائے میں اور رب جڑا گندے قطرے جو تانوں خوبصورت پھل عطا کرے سبحان اللہ اور اللہ فرمائے الذی نزل الفرقان علی عبدہ میں تواڈے واسطے میں رب تواڈے واسطے ایک کلام بھیجے وہ کلام ہر برادری واسطے ہر موسم واسطے ہر گھڑی واسطے ہر زمانے واسطے تواڈے واسطے فیصلے جدن تو کوئی مشکل پیش آوے میں رب دے قرآن دی طرف آدھے ویسو تے میرا قرآن تواڈے فیصلے کرے دا اللہ رب العزت تو حاکم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرماوے اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع نصیب فرماوے بس وقت نہیں میں لمبی گال کہ میں تھوڑا جہاں پرہیز کرا پیا جو تہاڈی بھی میں رعایت کرا جیڑی دیر تھی بس میری مہمانی قبول کر بنائے میرے واسطے دعا کرے سو میں پچھلے 7-8 مہینے بیمار رہ گیا میں کو پہلے تکلیف تھئیے وقت گردے دی تکلیف اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم کیتے ہر تکلیف رفع تھی گئی ہے یہ میں پچھلے ڈاڑی پہلے اکھیں دا آپریشن کرائے یہ میں اینک پاتی بیٹھا متا تسا سمجھی بیٹھو پوت بدی بیٹھے وہ تو آپ کوئی میں ترو تازہ کر چھوڑا جو یہ عادت ہے نا بندے دی پھوت علی لفظ دی بے کو تانا مار دیتا وہ کہیں غریب دی تھی گئی فوت کی تو انہوں نے شدے دی اپنی بیٹھک کہے نہیں تو بار ہوئی میں گلی تے دریا میں صحیح بیٹھے آنتا ہے پرو گلی دے پرلے پاسو کہیں ذمہ دار درک بہا اتھاں پیچھے انہیں فوت کیا لے دی کھوتی جڑی ہے وہ پرو بڑھ گئی تو راڑے کھڑی ہوئے تھے تو وہ ذمہ دار پرو آ گیا آیا جو صحیح منہ آئے کہ اوے مارکا تو سا فوتگی دی پھوت اچ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں راڑ چلی ہوئے دیا اے مطلب پھوت آلی لفظ جی میں مطلب کو مطلب جا رہا ہوں میں تو صحیح گیا یہ کوئی پھوت نہیں مجبوری ہے میری دعا میرے واسطے کرے سو اللہ صحت عطا اے میں پہلا ایک جملہ ہے کہ من ہم تے من کم کدائیں کوئی موقع دیوا ہے کہ میں لمبی تقریر کرے سوں توارے نال علیہ سوں پیچھا دے سو دا موقع پتہ لگ سی میں حضرت حاجی عطا اللہ صاحب کو اللہ انہوں نے قبر کو منور فرماوے انہیں خانوادے کو اللہ آباد و شاد فرماوے اون دور نام پرانی مسجد آئی تھی حضرت قاری عبداللطیف صاحب ہونے آن کروڑ پکے آلے انہوں نے نال وقت مولانا خلیل احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کو غریق رحمت فرماوے سارے حضرات اپنی اگلی دنیا چلے گا اللہ انہیں نے قبر کو جنت دباغ پڑھا بہرحال بڑا محبتہ وہ محبتہ دور وہ میں کو سارے چاشنے یاد نعیم صاحب میں کو کہا کہ حضرت تو ایسا کو جن یاد رکھی ہوئے میں کہ ایک گال یاد ہے تو دی سمجھے پہ
اللہ انہیں محبت کو قائم دائم فرمائے، اللہ انہیں دی زندگی برکت رہے. بھائی عبدالحمید صاحب اللہ انہیں دی رحمت فرمائے. میں سارے مجمع واسطے دعا گو اللہ سارے کو دنیا آخرت دی عافیت اور خیر نصیب فرماوے. اللہ سب دے مشکل آسان فرمائے. من ہم تے من کم دے ہوتے آخری گال ہے. من ہم اللہ فرمائے کہ میں اپنے حبیب کو پیدا کیتے انہیں لوگوں دے وچ جڑے سارے جاہل جہل آئے تے علم دا تاج پاتے آئے علم دی روشنی پھیلا دیتی. جیرے ویلے سارے صحابہ کٹھے تھی گئے پیغمبر دے نال صحابی میں بیٹھے ہونے ہیں جی میں آسمان تے چاندر چمکدا کھڑا ہوئے تو چاندر دے نال ستارے چمکدا کھڑا ہوئے. سبحان اللہ. میرا محمد چاندر ہاں تے سارے صحابہ ستارے. سارے صحابہ ستارے دے جھرمٹ جیرے ویلے میرا حبیب اللہ دا حبیب میرا محبوب کائنات دا سرور اللہ دا حبیب اپنے ستارے دے جھرمٹ بیٹھا انہوں نے اللہ جبریل کو بھیجے. جبریل جی رب جلیل جا میرے محمد دے کول ون کے آنکھ یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و اولی الامر منکم. او پہلے ہم منہم ہون اللہ فرمائے منکم. پہلی گال تے اللہ سارے صحابہ دے ایمان دی گواہی اپنے قرآن آپ دے چھوڑیے. یا ایھا الذین آمنوا سارے ایماندار ہن سارے صحابہ ایماندار ہن اور انہیں ایماندار ہیں کو اللہ فرمائے میں رب دی اطاعت کرو اور میرے محمد دی اطاعت کرو اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ولا میرے محمد دے بعد تہاڈے وچوں منکم تہاڈے وچوں جیڑا مسند خلافت تے آوے ان دی اطاعت کرو. ابو بکر آوے ان دی اطاعت کرو, عمر آوے ان دی اطاعت کرو, عثمان آوے ان دی اطاعت کرو, علی آوے ان دی اطاعت کرو اور حسن آوے حسین آوے میاں جیڑے جیڑے مسند تے آدھے ونجن حضرت امیر معاویہ آوے ان دی اطاعت کریں دے ونجو. اللہ فرمائے اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تہاڈے وچوں تساں ایمانداراں وچوں جیرا مسند خلافت تے باہدا ونجے ان دی اطاعت کرنے ونجو. اللہ رب العزت میرے بول منظور فرماوے. آمین. میں پرانی مسجد رٹھی ہے آج میں آیا تو بڑی عالی شان مسجد دے انداز ڈٹھن تعمیر دے رنگ ڈٹھن بخدا میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا میں تسا وسطی والے کو تسا علاقے والے کو اے سلام عقیدت پیش کرنا لوگ اپنے گھر سونے بڑے نا تسا اللہ دا گھر سونا. سبحان اللہ. صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک سوال کیتا محبوب صحیح اے فرماؤ جدن اللہ قیامت قائم کرے سی اولے زمین پھٹوے سی پہاڑ ایک کپاہ دے گولیاں لکار اڑدے ودے ہو سن تے اے مسیطائیں میں اڑر دے ودے ہو سن مسجدہ تو کوئی تے سوال تھی نہ پہ ہو سی نا جو اے جو آخر زمین پھٹنی ہے قیامت قائم تھی جی اے زمین پھٹ سی ہر شے اڑر سی ریزہ ریزہ مسجدائیں ریزہ ریزہ تے اللہ دے حبیب کو جرے والے سوال تھے صحابہ نے سوال کی تھے محبوب رب العالمین او ہے جدی زبان تے رب آپ بلے دے اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محمد اپنی مرضی نال بلے دا نہیں جنن بلے دے میں رب دی مرضی نال بلے دے. میرا بابا علامہ عبدالستار توسوی آدھا اللہ دی قبر کو منور فرماوے. میرا محمد شان والا ایسا ہے محمد دی زبان تے رب آپ علیہ لینا اللہ جھوٹ بولے دینا میرا محمد جھوٹ. سبحان اللہ. بات سمجھتے ہو عقیدہ پڑھو اس واسطے میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے قسم ہے پروردگار عالم دی کائنات کے اندر ہر قسم کا تغیر تبدل تبدیلی ہو سکتی ہے. کوئی آنکھے آسمان دا ستارہ ٹوٹ کے تلے ہے میں تسلیم کرسا. کوئی آنکھے سمندر دا پانی خشک ہو گئے اور مچھلیاں خشکی دے ہوتے دوڑ دیا ودیا ہن میں تسلیم کرسا. کوئی آنکھے زمین اپنے مدار کے ہٹ گئی ہے میں تسلیم کرسا. مگر قسم ہے پروردگار عالم دی میرا محمد او شان والا ہے جو فرمان جاری کرے
کائنات بدل سکتی ہے، میرے محمد دے فرمان دا لفظ نہیں بدل سکتا. سبحان اللہ. لفظ نہیں بدل سکتا. میرے محبوب فرمائے جس ویلے اللہ قیامت قائم فرمیسی اس ویلے اللہ کائنات دے اندر پوری زمین دے سارے مساجد کو چاہ کے اندی زمین کو ایک دگ بنے سی، ایک خطہ بنے سی، ان خطے کو چاہ کے بیت اللہ نال رب رلانے سی، اور بیت اللہ دے پورے خطے کو مسجد دے پورے زمینے کو چاہ کے اللہ جنت داخل کرنے سی. جروے جنت داخل تھی ویسن ولا اللہ زمین کو پھٹے سی. اور صحابہ کو سوال کیتے میرا محبوب اے مسیطاں تے جنت دا حصہ بن ویسن تے مسیطیں بناون والے ایندے مسلے تے کھڑن والے ایندی صف بندی کرن والے ایندی رونق صفائی بہار میلن والے انہاں دے متعلق کیا حکم ہے؟ محبوب صادق و مصدوق ذات نے فرمائے، محبوب رب العالمین فرمائے جیرے ویلے اللہ مسجد دے زمینے کو سارے کو کٹھا کر کے جنت دا حصہ بڑھے سی. رب کے نے اے مساجد اپیل کرے سن، درخواست کرے سن، سفارش کرے سن، میرا اللہ ساکو بڑھاون والا، ساری زمین وقف کرن والا، بلڈنگ کھڑی کرن والا، مسلح آباد کرن والا، کک بہار چنن والا، رونق دوبالا کرن والا، او بھی سارے کٹھے جنت داخل فرما. تے میرا اللہ مسجد دی سفارش قبول کر کے انہیں مسجد نال محبت والے کوئی جنت داخل فرما. بات سمجھ بیٹھو ہونی میں کوڑی گولی ڈیواں دیتی ونجا بات پتہ نہیں کٹان سڑے لگے. تساں بارو جڑے ہوٹل دے بیٹھے ہوندے وے چوکیں جائی میں مولی جڑا کڈو تورے نال آس پاس تے پیچھے بندے آ ملا دی دوڑ مسجد تک ہے کیا ملا دی دوڑ مسجد تک. میں پوچھے میاں تیری دوڑ آدھے مولی صاحبہ اساں بڑے لوگ ہیں اساں او ساری دوڑ تے پارلیمنٹ تک ہے، سیاست تک ہے، بازار تک ہے. مولویو تساں کیا کیتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تساں وہ قرآن بیٹھے پڑھ دے وے جرا 1400 سال پہلے آیا ہا اور دنیا چاندر تے پج گئی ہے، تساں علیوں مسیح تے بیٹھے وے. میں کہ او بھولا تیری دوڑ پارلیمنٹ تک ہے، میں مسجد تک انشاءاللہ مسجد دی محبت میں کوئی جنت تک گھنوے سی. اور مسجد کو آباد کرن والا، مسجد نبوی دے مصلی تے امامت کرن والا میرا محمد او شان والا ہے جو تو سینس دے نال 1400 سال بعد چاندر تے پیر رکھی تے تو پھولے نہ سمادا. میرا محمد او ہے جڑا مکے چھا غربت دا عالم ہا اور جہاز نہن راکٹ نہن. میرا محمد کریم شان والا مکے دے موچی دی بنی ہوئی جتی پا کے چاندر کو بھی کراس کر گئے تے عرش معلا تے پہنچ گئے. زندگی باقی توری میری ملاقات باقی. تساں حضرات کنے اے اپیل ہے ای مسجد دی چھت جری پوندی پیے میاں اے اللہ دا گھر ہے، اے تہاڈا ایک ایک پیسہ ضائع نہ تھی سی. ایک ایک پیسہ تو آدھے اپنے گھر بناون والا پیسہ ممکن ہے ضائع تھی ونجے، محلات بناون والا ضائع تھی ونجے، اللہ دے گھر بناون والا پیسہ ضائع نہ تھی. بس میں لمبی گال کیا کرا جو بادشاہ بہاولپور دا عباسی خاندان دا بادشاہ مسجد بنانا پیا تے وہ مسجد بناون دے اوتے انہوں نے آرڈر جاری کیتا مسجد میں آپ کا بنانا پیسہ میں آپ لے سا بس بیا کوئی پیسہ نہ لے سی. پیچھے ایک محلے دی بڑھڑی ہے ان دے دل وچ خیال ہا جو میں کئی طرح میں کسے مسجد وچ رلاواں صحیح رلاواں تو صحیح. اللہ اکبر. تے وہ رات کو چوری چھپے اٹھ دیائی ایویں باہروں کوئی گرو ریت مٹی گھر چو چاویا پلو بھری ودی ہو گیا اون پلو کو آ کے مسجد دے سٹ ودیا او مٹی دا پلو او آوے مسجد سٹیں دی وقت گم
رات کو پتہ کہیں کو نہ لگے کون مٹی سٹ گیا کیویں تھے بادشاہ دا بڑا حکم آ عباسی خاندان دا بادشاہ تے اون بادشاہ کو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی تے اون ڈٹھا جو دربان جرے محبوب سید ہن او میں کو دروازے تے چھلی کھڑن نبی سید دی بارگاہ سے بڈھی بیٹھی تھے بڈھی بیٹھی تھے وہ دربان کرے میں پوچھے وہ بادشاہ دے اے بڈھی کون ہے وہ آکھے بڈھی او اے تیری رات تو پلو ریت دا تیری مسجد وچ من چھٹی دی تو ادھر لوگوں کو پیسے نہ لاون دا اللہ اکبر سویرے اٹھے ہوں اعلان کیتے میاں ہر کوئی اپنا حصہ ملاوے میں محبوب دی ذات کو ملن چاہنا اس واسطے میاں تسا حضرات واسطے بڑی گال میں کر چھوڑیے ای گھر کو اللہ دے گھر کو بناؤ سجاؤ یہ تسا اللہ دا گھر نہیں پہ بنے دے بلکہ جنت اپنا گھر پہ بنے دے اللہ رب العزت تولے مال رزق اولاد برکت عطا فرماوے دیر دبیر دی معافی واخر دعوانا الحمدللہ